ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر نوید خان کے ساتھ برین ٹیومرز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ برین ٹیومرز کا تذکرہ ہو رہا تھا، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کی علامات کا تعلق برین ٹیومرز کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ برین ٹیومرز کی علامات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ برین کے کس جگہ پہ وہ ٹیومر موجود ہے. بحیثیت عام آدمی جیسے ہماری سوچ ہے کہ دماغ جسم کا وہ حصہ ہے جو ہمارے جسم کے ہر فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے. برین ٹیومر اپنے علامات دو طرح سے ظاہر کر سکتا ہے. ایک، وہ کچھ ہارمون یا رطوبتیں خارج کر کے، ان کو کمی زیادہ کر کے، اور دوسرا کسی جگہ پہ موجود ہونے کی وجہ سے اپنے ماس ایفیکٹ یا اپنے سائز کی وجہ سے وہ پریشرائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے علامات ظاہر ہوتی ہیں. جیسے اگر دماغ کا ایک بہت بڑا غدود ہوتا ہے جو پورے جسم کے تمام غدودوں کو کنٹرول کرتا ہے، جسے ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں. جی. اگر کوئی ٹیومر وہاں پہ موجود ہے تو وہ پہلے تو اس طرح سے علامات ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ کچھ خاص قسم کی رطوبتیں ظاہر کرے، جیسے تھائرائڈ کا کم یا زیادہ ہونا، جیسے شوگر کا کنٹرول میں مشکل ہو جانا، جیسے بہت زیادہ قد لمبا ہو جانا یا بہت زیادہ قد چھوٹا ہو جانا، یا نظر کا اچانک غائب ہو جانا، یا خواتین میں ماہواری کے مسائل پیدا ہونا، یا خواتین کے بریسٹ سے کچھ سیکریشنز خارج ہونا جسے گلیکٹوریا کہتے ہیں. یہ تمام علامات پیچوٹری ٹیومرز کی وجہ سے ہوتی ہے. یا تو یہ رطوبتیں زیادہ پروڈیوس کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے ماس کی وجہ سے ان رطوبتوں کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے نارمل ہارمونز ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دماغ نہ صرف ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ ہماری بولنے کی صلاحیت، ہماری کام کرنے کی صلاحیت، ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، بیلنس سے لے کر. دماغ کا اگر کوئی ٹیومر ایسا ہو جو موٹر اسٹرپ یا دماغ کا وہ ایریا جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہلانے کی صلاحیت کو قابو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو فالج اس پہ اگر ٹیومر ہو تو فالج جیسے علامات آتی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی ٹیومر ایسی جگہ پہ آ جائے جو ہمارے موٹر اسپیچ ایریا کو یا ہماری بولنے کی صلاحیت کو کنٹرول کر رہا ہے، تو ہماری آواز متاثر ہو سکتی ہے. کوئی دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوراک کا ایک اسپیشل نظام بنایا ہے جو پانی کی ٹنکیوں میں محفوظ ہوتا ہے، انہیں وینٹریکلز کہتے ہیں. یہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے جو خوراک برین میں جذب ہوتا ہے اور برین کو خوراک ملتی ہے. اگر خدا نخواستہ ٹیومر ایسی جگہ پہ ہو جو اس بہنے والے پانی کے راستے کو روکے، تو مریض ہائیڈروسیفلس کے ساتھ یا پانی کی زیادتی کے ساتھ آتے ہیں، جو بچوں کا اگر آپ نے دیکھا تو سر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے برین ٹیومرز ایج وائز بھی علامات ظاہر کرتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے، جیسے بھی میں نے بتایا کہ ہائیڈروسیفلس کے ساتھ آ رہا ہے، تو بچوں میں نظر کا مسئلہ ہوگا، بچے کو الٹیاں بہت زیادہ آ رہی ہوں گی، اگر فالج جیسی کیفیت آ سکتی ہیں. اسی طرح اگر دماغ کے کسی کارٹیکل ایریا کو یا دماغ کے بیرونی سطح کو پر ٹیومر بیٹھا ہے تو مریض کو مرگی جیسے دورے پڑ سکتے ہیں. جی. اسی طرح سے سننے کی صلاحیت کو ٹیومر متاثر کر سکتے ہیں. اسی طرح سونگھنے کی صلاحیت کو ٹیومر متاثر کر سکتے ہیں. مریض کے سر میں شدید درد ہو سکتا ہے. مریض کو چلنے پھرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. بیلنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. مریض کو دود نظر آ سکتا ہے. مریض کو بعض مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر نظر نہیں آ رہا، نیچے نظر آ رہا ہے، یا سائڈوں پہ نظر نہیں آ رہا، سامنے نظر آ رہا ہے. اسے ٹیلیسکوپنگ ویژن یا میڈیکل ٹرمز میں تو مشکل نام ہے، مطلب مریض کو اوپر کا حصہ یا نیچے کا حصہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے. جی. تو یہ کچھ علامات ہیں موٹی موٹی جو ظاہر کرتی ہیں کہ دماغ کے اندر کسی جگہ پہ یا تو دباؤ ہے یا دماغ کی کچھ رطوبتیں کم یا زیادہ ہیں جو یہ علامات ظاہر کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹیومرز کے معاملے میں سائز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یا سائٹ کو، کہ کس جگہ پر واقع ہیں؟ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہم دونوں چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت بڑے سائز تک پہنچنے کے لیے عام طور پر میننجوماز یا ایکسٹرنزک ٹیومرز یا وہ سادے بغیر جڑ والے ٹیومر ہیں جو بہت آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں اور برین ان کو ایکوموڈیٹ کرتا ہے.
سائٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ دماغ کے اس حصے میں ٹیومر یا رسولی موجود ہے جس کا تعلق ہمارے سانس لینے کی صلاحیت سے، جسے ہم برین اسٹیم کہتے ہیں، یا خوراک نگلنے کی صلاحیت سے، تو وہ بہت امپورٹنٹ یا کروشل ایریا ہے۔ اس جگہ کے ٹیومر جتنے چھوٹے بھی ہوں لیکن وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ٹیومرز جو بہت دیر سے ڈائگنوز ہوتے ہیں، جو بہت سلو گروئنگ ہوتے ہیں، بہت آہستہ آہستہ اپنے علامات ظاہر کرتے ہیں، یا مریض اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنے خوف کی وجہ سے، جیسے آپ نے پہلے کہا تھا، جی دیر سے ہمارے پاس آتے ہیں یا دیر سے تشخیص ہوتی ہے، یا ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کویکس بہت زیادہ ہیں، بالکل، تو ان کی وجہ سے بھی ہمارے پاس بہت تاخیر لیٹ وجہ پہنچتے ہیں، بہت وجہ سے پہنچتے ہیں، تو وہ پھر سائز ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ سائٹ اور سائز دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تشخیص کا معاملہ اگر اس کی بات کی جائے تو پراپر ڈائگنوسس، کیونکہ اگر صحیح طور پر تشخیص نہ ہو تو پھر علاج بھی مؤثر نہیں رہتا، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ صحیح طور پر یا حتمی تشخیص کے لیے کس طرح کے ٹیسٹس وغیرہ ایڈوائز کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، حتمی ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے تو کلینکل ایگزامینیشن یا ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ڈاکٹرز کر سکتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں آتے یا کوئی کویکس کے پاس بیٹھے اور اس طرح کے علامات ہیں، تو آج کے ہمارے ملک میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین ایزیلی اویلیبل ہیں۔ جی، اور ایم آر آئی کے ذریعے، جب ایم آر آئی ایک میگنیٹک ریزوننس امیجنگ ہے جس میں دماغ کی پوری پکچر آ جاتی ہے، تصویر کھنچ کے آ جاتی ہے، جس میں سافٹ ٹیشو کو آپ سافٹ بہتر طور ٹیشو پر دیکھ سکتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور عام طور پہ کیونکہ وہ ریڈیولوجسٹ یا شوق یہ ایکس ریز کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اس کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ رپورٹ جو بنا کر دیتے ہیں، تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی یا کوئی بھی سینسیبل آدمی اس کو پڑھ کے تشخیص کر سکتا ہے کہ جی دماغ میں یہ مسئلہ ہے، اور اب یا کوئی مجھے ماس نظر آ رہا ہے کسی جگہ اب پر۔ مجھے کہاں جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف کینسرز کے معاملے میں بائیوپسی کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے دماغ کی، تو دماغ کے جو ٹیومرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بائیوپسی لی جاتی ہے؟ بالکل، بائپسی کی جاتی ہے۔ دماغ کے جو ٹیومرز ہیں، ایکسیجنل بائپسی کا کنسیپٹ اس میں ہوتا ہے۔ جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دماغ میں دو طرح کے ٹیومرز ہیں، انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک۔ وہ ٹیومرز جو دماغ میں بیرونی طرف سے آئے ہوئے ہیں یا دماغ کی جھلیوں کی وجہ سے ہیں، اس ٹیومر کو کوشش کی جاتی ہے کہ سارا نکالا جائے، یا اگر سارا نہیں نکل سکتا تو 90-80% تک اس کو نکالا جائے اور اس کی بائپسی کی جاتی ہے۔ یہ ایکسیجنل بائپسی ہوتی ہے۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سلو گروئنگ ٹیومر ہے، بہت سلو گرو کریں گے، اور یہ سلو گروتھ ہم سالوں کی بات کرتے ہیں، 30 سال، 40 سال، 20 سال، تو اتنے عرصے تک پیشنٹ سروائیو کرتے ہیں۔ جی، لیکن جو انٹرنسک ٹیومرز ہوتے ہیں، اس میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماس کو نکالا جائے اور اس کی بائپسی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ٹیومرز کی بائپسی نہیں ہوگی تو اس کی تشخیص ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹیومر اگر دماغ کا اندرونی ٹیومر ہے تو کون سی گریڈ کا ٹیومر ہے، اس کے لیے مزید کیا علاج کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹیومرز کے معاملے میں اسٹیجنگ بھی کی جاتی، کینسرز کے معاملے میں اسٹیجنگ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ کس بنیاد پر برین ٹیومرز کی اسٹیجنگ کی جاتی ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ تو بار بار وہی میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایکسٹرنسک اور انٹرنسک ٹیومرز دونوں کی ڈفرینشیشن یا اسٹیجنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں انٹرنسک ٹیومرز کی یا دماغ کے اندرونی ٹیومرز جو زیادہ خطرناک ہیں، جو زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور عام طور پہ جان لیوا ہوتے ہیں، ان کو ہم 4 ڈگریز پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 اینڈ گریڈ 4۔ وہ ٹیومر کے سائز پر ہے، ان کے اندر جو سیلز یا خلیے تیزی سے تقسیم ہو رہے ہیں، ان کے اندر بننے والی خون کی رگوں کے اوپر بلڈ نیو واسکولرائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، ان کے اندر خون کی رگیں بار بار ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، جنہیں ہم نیکروسس کہتے ہیں۔ یہ چند ایک چیدہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جی یہ چیز اگر ہے تو اس میں گریڈ 1 ہے، یہ چیز ہے تو گریڈ 2 ہے، یہ چیز ہے۔ لیکن یہ اس کی تشخیص، گریڈنگ کی تشخیص ہسٹوپیتھولوجسٹ یا ڈاکٹرز کی وہ اسپیشلٹی جو بائیوپسی کی رپورٹ بناتے ہیں، مائکروسکوپ کے ذریعے معائنہ کرتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نیکڈ آئی سے آپ کو ایک رف آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ جی میں جو نکال رہا ہوں وہ کون سی گریڈ میں ہے، لیکن کنفرم وہیں سے ہوتا ہے۔
یعنی بایوپسی کا عمل آپ کو اسٹیجنگ کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دیتا ہے اور کس طرح کا ٹیومر تھا جو کہ نکالا گیا ہے اور اس کے بارے ٹریٹمنٹ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، علاج میں بھی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر برین ٹیومرز کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔